بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہماری شہزادیاں ہیں، ہمارے دل کا چین ہیں، اور ہماری بہویں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی شہزادیاں نہیں ہیں؟ چلیں ابھی بہوؤں کا ذکر تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بیٹے ہمارے لیے شہزادوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اپنے ہینڈسم بیٹے کے لیے کسی شہزادی اور حور پری کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، اور ایک عرصے تک اس تلاش میں اپنی جوتیاں گھسانے اور چٹخانے کے بعد آخرکار وہ ایک حسین شاہکار اپنے بیٹے کی بیوی کے اور اپنی بہو کے طور پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر کے اپنی حسین و جمیل بہو کو بڑی چاہت کے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے۔ لیکن پھر یہ کیا ہو گیا کہ وہی حور پری چند ہی دنوں میں ساس کو چڑیل لگنے لگتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ساس کو بہو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور ساس بہو میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ دوسری طرف وہ بیٹا جو پہلے ماں کا راج دلارا تھا، اب ماں اپنے اس بیٹے سے بھی ناراض رہنے لگتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑوں کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب، اور جس کو میں اصل سبب کہنا چاہوں گا، وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد بہت بدل گیا ہے، اور جیسے پہلے مجھے وقت دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، اب اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے والا نہیں رہا، اور بیٹے کے اس بدلاؤ کی وجہ اور قصوروار وہ صرف اور صرف بہو کو سمجھتی ہے۔ ظاہر ہی سی بات ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے اور اس کی بیوی کو گھر میں لائیں گے تو بیٹا اپنی بیوی کو بھی ضرور وقت دے گا اور اس کا بھی خیال رکھے گا، کیونکہ جس طرح ماں کا اپنے بیٹے پر حق ہے تو بیوی کا بھی تو اپنے شوہر پر حق ہے کہ نہیں؟ میں ایسی ساسوں کو جو اپنے بیٹے کا 100% وقت اپنے لیے چاہتی ہیں ایک نادر و نایاب مشورہ بالکل فری میں دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ہی نہ کریں۔ نہ بہو آئے گی اور نہ وقت تقسیم ہوگا۔ ساس بہو کے جھگڑوں کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ ساس کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ جس گھر پر وہ عرصہ دراز سے حکومت چلا رہی ہے، بہو آ کر کہیں اس کی حکومت میں شراکت دار نہ بن جائے یا سرے سے اس کی حکومت ہی نہ چھین لے، اس لیے ساس بہو کے ساتھ سخت رویہ رکھتی ہے۔ ساس بہو کا رشتہ دنیا کا سب سے بدنام ترین رشتہ ہے۔ کبھی ساس کو بہو سے شکایت ہوتی ہے تو کبھی بہو کو ساس سے، غرض دونوں کبھی ایک دوسرے سے خوش نہیں رہتیں۔ لیکن اگر ہم کچھ باتوں پر عمل کر لیں تو یہ رشتہ بہت خوشگوار اور خوبصورت بن سکتا ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن آپ دل و دماغ کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ساس کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی، اور یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایسی بہت سی ظاہری طور پر فرشتہ صفت ساسوں کو جانتا ہوں جو ظاہری طور پر تو اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنی بہوؤں سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں، لیکن جب آپ ان کے دل کا حال جاننا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دل ہی دل میں وہ کڑتی رہتی ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے
کہ ساس بہو آپس میں ماں بیٹی کی طرح بن جائیں۔ بہو تو دوسرے گھر سے آئی ہے اور ابھی وہ سسرال کے طور طریقے صحیح طور پر نہیں جانتی، اس لیے ساس بہو کے رشتے کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ساس پہلا قدم اٹھائے اور ساس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اس سے اچھا برتاؤ کرے۔ ساس بہو سے گھر کے کام ضرور کروائے، کیونکہ گھر کے کام کاج تو ایک اچھی عادت ہے اور ہر عورت کا حسن ہے، لیکن اس کو نوکرانی نہ سمجھے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جس طرح ساس اپنی بیٹیوں کو شہزادی سمجھتی ہے، اسی طرح بہو بھی کسی کی شہزادی ہے، اور اگر بہو سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے شور شرابہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے پیار محبت سے بہو کو سمجھائے، تو اس طرح گھر جنت بن جائے گا۔ اسی طرح بہو اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس پر ساس خوشی کا اظہار کرے اور بہو کو مختلف مواقع پر تحفے تحائف بھی دے۔ اگر ساس ایسا کرے گی تو اس رویے کی وجہ سے بہو کے دل میں اپنی ساس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دین اسلام میں ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر ہے۔ بہو پر اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بہو بخوشی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے اور ساس سسر کی دعائیں بھی ملیں گی۔ بہو کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا خوش دلی سے ہاتھ بٹائے، اور کسی معاملے میں ساس اگر کوئی بات سمجھائے یا کسی بات پر بہو کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے تو اس کو یہ سوچ کر برداشت کر لے اور آگے سے جواب نہ دے کہ ساس بھی میری ماں کی طرح ہی ہے۔ اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دوبارہ ایسی غلطی ہی نہ ہو جس کی وجہ سے یہ نوبت آئے، تو اس طرح گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ گھر میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، مگر بیٹے کی شادی کرنے کے بعد بحیثیت ساس اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ دوسری جانب بہو باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے گھر کا ماحول خراب کرتی ہے۔ ایسی صورت میں بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رشتے میں توازن پیدا کرے، وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور بیوی کے فرائض بھی پورے کرے۔ اس طرح گھر جنت کا نشان ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر بیٹا اس روز کے جھگڑوں سے خود کو دور رکھتے ہوئے نیوٹرل ہونے کی کوشش کرے گا تو ایسی صورت میں گھر جہنم کا نظارہ پیش کرنے لگے گا۔ سسر کا درجہ گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے سسر کو بھی اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ ساس کو بہو سے کم امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ آج کل تو اپنے بچے ہی ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تو ساس اپنی بہو سے کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ ساسوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی ضرور آتا ہے کہ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہونے لگتی ہیں اور بیمار رہنے لگتی ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کی خدمت کرے۔ بیٹیاں تو اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں اور ان کا ہر وقت ماں کے گھر میں آنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں بہویں ہی ہوتی ہیں جو اپنی ساسوں کے کام آتی ہیں اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی ہیں۔ اس لیے میں یہاں ساسوں کو ایک زبردست مشورہ دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کو بھی بیٹیوں کی طرح سمجھ کر ان کو محبت دیں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور ان سے لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس کی کوئی بات آپ کو پسند نہ بھی آئے تو آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور درگزر کی راہ اختیار کریں، تاکہ
اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے اور پیار میں اضافہ ہو جائے، اس طرح زندگی خوشگوار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اور جب آپ اپنی بہو سے اتنا اچھا سلوک کریں گی تو بیماری کی صورت میں اور بڑھاپے میں بھی وہ آپ کی خدمت آپ کی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر کریں گی انشاءاللہ۔ آج جو بہو ہے اسے کل ساس بھی بننا ہے۔ اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس رشتے میں ہمیشہ مٹھاس قائم رہے گی۔ اس رشتے میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے ذریعے اس رشتے کو بخوبی نبھایا جا سکتا ہے۔ ساس اور بہو دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔